قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ روس نے بالآخر ترکی کے خلاف اہم فیصلہ سنا ہی دیا۔ امریکہ اسرائیل کی سازش کامیاب، بھارت بھی خوشی سے جھوم اٹھا۔ جی ہاں دوستو، عالمی طاقتیں چاہتی بھی یہی تھیں کہ چین کے نئے اتحادی بلاک کا خواب کبھی پورا نہ ہو، کیونکہ جو اتحاد ایشیا مشرق وسطیٰ میں پاکستان اور چین مل کر بنانے جا رہے تھے وہ انتہائی خطرناک تھا۔ بلکہ یوں سمجھ لیں، اگر یہ 5 ملکی اتحاد بن جاتا تو امریکہ، اسرائیل سمیت بہت سے طاقتور ممالک کا بوریا بستر گول ہونے والا تھا۔ دوستو، یہ 5 ملکی اتحاد پاکستان، چین، روس، ایران اور ترکی پر مشتمل تھا۔ ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں یہ ایک ایسا طاقتور بلاک بننے جا رہا تھا جس نے بڑے بڑے ممالک کی چھٹی کروا دینی تھی، لیکن عالمی طاقتوں نے اس خطرناک اتحادی بلاک کی طاقت کو جان لیا تھا۔ اسی لیے انہوں نے اب ان ممالک کو آپس میں لڑانے کے لیے نئی چال آرمینیا آذربائیجان جنگ کی صورت میں چل دی ہے۔ آج کی ویڈیو میں بتائیں گے کہ روسی صدر پیوٹن نے ترک صدر طیب اردوغان کو کون سی بڑی دھمکی دے دی ہے، کیا جنگ کے سائے اب بھی منڈلا رہے ہیں۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ پیوٹن نے آذربائیجان آرمینیا جنگ میں اب تک کی سب سے بڑی دھمکی ترکی کو دے ڈالی، اور یقین کریں اگر ایسا ہوا تو ترکی اور روس کی جنگ انتہائی تباہ کن ثابت ہوگی۔ دفاعی مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر نگورنو قراباخ لڑائی کی آڑ میں ترکی اور روس کی لڑائی چھڑ گئی تو یہ جنگ عالمی جنگ کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ روس نے کہا ہے کہ ماسکو نے اعلان کر دیا ہے کہ روسی صدر پیوٹن اپنے ترک ہم منصب رجب طیب اردوغان سے آرمینیا اور آذربائیجان کے مابین نگورنو قراباخ تنازع میں مشرق وسطیٰ کے جنگجوؤں کی شرکت کے بارے میں اپنے خدشات کا اظہار کر رہا ہے۔ پیوٹن کا ماننا ہے کہ ترکی آذربائیجان جنگ کے لیے مشرق وسطیٰ سے جنگجوؤں کو اس متنازع علاقے میں بھیج رہا ہے۔ پیوٹن نے اس بات پر زور دیا کہ انہیں امید ہے کہ نگورنو قراباخ تنازع کو پرامن طریقے سے حل کرنے میں ترکی تعمیری انداز میں کردار ادا کرے گا۔ دوستو، دوسری طرف متنازع علاقے نگورنو قراباخ میں آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جنگ بندی کے لیے روس کی کوششیں مفید ہوتی ثابت نہیں ہو رہی، اور دونوں متحارب فریق ایک دوسرے پر تازہ حملوں کے الزامات عائد کر رہے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بندی نافذ العمل ہونا تھی، لیکن کوئی فریق بھی سمجھوتے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہا۔ لڑائی میں اضافے سے جنگ کے پھیلنے اور اس میں ترکی اور روس کے ملوث ہونے کے خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے، جس سے بحیرہ کیسپیئن کے راستے تیل کی برآمد متاثر ہو سکتی ہے، جہاں سے پوری دنیا کے سمندری جہاز آمد و رفت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے اگر جنگ ہوتی ہے تو دنیا میں تیل کی تجارت، تیل کی سپلائی انتہائی بری طرح متاثر ہوگی۔ خاص کر اس سے یورپی ممالک سمیت اسرائیل تیل کی سپلائی کے لیے انتہائی بری طرح متاثر ہوگا۔ آذربائیجان کی افواج کی جانب سے آرمینیا کو شکست دیے جانے کے بعد سے بین الاقوامی ثالث مسئلے کا کوئی سیاسی حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آرگنائزیشن فار سیکیورٹی اینڈ کوآپریشن ان یورپ گروپ کے زیر اہتمام روس، امریکہ اور فرانس نے مشترکہ طور پر نگورنو قراباخ میں امن بات چیت کے لیے متعدد کوششیں کی ہیں، لیکن آذربائیجان کی جانب سے قبضے میں لیے گئے علاقے نہ چھوڑنے کی ضد قیام امن میں سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آذربائیجان اور آرمینیا دونوں میں سے کون سی فوج زیادہ طاقتور ہے۔ مطلب یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دونوں ممالک کی اگر باقاعدہ جنگ شروع ہو بھی گئی تو کون سا ملک یہ جنگ جیتے گا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آذربائیجان نے اپنی افواج کو ترکی کے فراہم کردہ جدید ترین لڑاکا ڈرونز اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے متعدد اقسام کے راکٹوں سے مسلح کیا ہے، جبکہ نگورنو قراباخ کی علیحدگی پسند فورسز اور آرمینیا کی افواج کا سارا انحصار سوویت دور کے اسلحے پر ہے۔ 2 ہفتے سے زیادہ عرصے سے جاری لڑائی میں آذربائیجان نے واضح طور پر نگورنو قراباخ کی افواج پر برتری حاصل کر لی ہے،
اور انہیں دفاعی پوزیشن اختیار کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ آذربائیجان کی افواج نے ناگورنو قراباغ کے ارد گرد کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے اور اس کے قصبوں پر راکٹ برسائے اور گولہ باری بھی کی۔ آرمینیا کی افواج نے سوویت دور کی توپوں، BM-21 راکٹ لانچروں اور متروک میزائلوں سے حملے کیے، لیکن ان میں آذربائیجان کے جدید اسلحے کی طرح ٹھیک اپنے ہدف کو نشانہ بنانے اور تباہ کرنے کی صلاحیت موجود نہیں۔ دوستو، اس وقت ترکی پر الزام عائد ہو رہا ہے کہ وہ شامی جنگجوؤں کو آرمینیا سے لڑنے کے لیے آذربائیجان بھیج رہا ہے، جو کہ اس کا پرانا اتحادی ہے۔ ترکی کا کہنا تھا کہ وہ اس الزام کو مسترد کرتا ہے، تاہم نیٹو کے رکن ترکی نے بڑے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ وہ آذربائیجان کی اپنے علاقے واپس لینے میں کھل کر مدد کرے گا۔ ترکی کے آذربائیجان سے تاریخی، نسلی اور ثقافتی روابط ہیں۔ اگر آرمینیائی افواج کو ناگورنو قراباغ میں شکست ہوتی ہے تو وہ سیاسی چال چلتے ہوئے ناگورنو قراباغ کو ایک آزاد علاقے کے طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کر سکتے ہیں، جو کہ اس نے ابھی تک نہیں کیا، اور نہ ہی اس نے آذربائیجان کی فوج کو براہ راست کوئی چیلنج کیا ہے۔ آرمینیا کے پاس روس کے فراہم کردہ اہداف کو ٹھیک نشانہ بنانے والے اور زمین سے زمین پر مار کرنے والے طاقتور میزائل موجود ہیں، لیکن اس نے تاحال یہ طاقتور ہتھیار استعمال نہیں کیے۔ لیکن اگر آرمینیائی فوج کو ناگورنو قراباغ میں پسپائی کا خطرہ ہوا تو وہ یہ طاقتور ہتھیار آذربائیجان سمیت ترکی کے خلاف بھی استعمال کر سکتا ہے، جو صاف ظاہر ہے ترکی کے لیے بھی انتہائی تباہ کن ثابت ہوگا۔ آرمینیا کے حکام نے ابھی تک آذربائیجان کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ نہ بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے، جس میں تیل کی پائپ لائن شامل ہے، جو کہ کیسپیئن سے نکلنے والے تیل کو ترکی اور دیگر مغربی منڈیوں تک پہنچاتی ہے۔ لیکن اگر ناگورنو قراباغ میں آرمینیا کو کونے سے لگایا جاتا ہے تو پھر شاید وہ اپنے ارادے تبدیل کر لے۔ اس پر آذربائیجان بھی رد عمل دکھائے گا۔ جولائی میں ہونے والی کشیدگی کے دوران آذربائیجان نے آرمینیا کے جوہری پاور پلانٹ کو اپنے جدید ترین میزائلوں سے نشانہ بنانے کی دھمکی دی تھی، جس پر آرمینیا نے کہا تھا کہ ایسا اقدام نسل کشی کے مترادف ہوگا۔ روس نے ترکی کو وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ آرمینیا کے خلاف ترکی کی طرف سے فوجی کارروائیوں سے یہ مسئلہ اور تنازع حل نہیں ہوگا۔ روسی صدر کا کہنا تھا کہ امن فوج کے دستوں کو ناگورنو قراباغ میں جنگ بندی کی نگرانی کے لیے تعینات کیا جانا چاہیے۔ پیوٹن نے اردوغان کو دھمکی آمیز لہجے میں یہاں تک کہہ دیا کہ ترکی آذربائیجان آرمینیا جنگ میں نہ کودے، وگرنہ مجبوراً روس کو ترکی کے خلاف نئی جنگی حکمت عملی پر کام شروع کرنا پڑے گا، جو نہ تو ترکی کے مفاد میں ہے اور نہ ہی آذربائیجان اور آرمینیا کے مفاد میں۔ پیوٹن نے کہا، ہم امید کرتے ہیں ترکی آئندہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائے گا جس سے خطے میں کشیدگی کو ہوا ملے۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔